أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور وہ جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اس سے بچھایا. ونفس وما سواها، اور انسانی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا. قد افلح من زکاها، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساها، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. كذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو انہیں رسول اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو، جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے، یا تاریکی کو دور کرے. ظلمت کا پہلا ذکر تو نہیں، لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اس سے بچھایا، یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے، یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا پہلے معنی کی روز سے. ونفس وما سواها، ما مصدر یہ ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بمعنی من، یا اس سے اسے ہموار کیا، یا جس نے اسے درست کیا. درست کرنے کا مطلب ہے اسے متناسب اعضاء بنایا، بے ڈھنگا نہیں بنایا. الہام کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی.
یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور بدی سے اجتناب کرے، یعنی وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور جنت حاصل کرے اور بدی سے بچ جائے اور جہنم سے بھی بچ جائے، شرک سے، معصیت سے اور اخلاقی علائشوں سے پاک کیا، وہ آخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، یعنی جس نے اس سے گمراہ کر لیا وہ خسارے میں رہا۔ دسّاہا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بدکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح میں نہیں لگایا۔ وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے، اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا، جس کا نام مفسرین نے اس نے ایسا کام کیا یہ کہ رئیس الاشقیا بن گیا، سب سے بڑا بدبخت، یعنی اس اونٹنی کو کون نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح اس کے لیے پانی کا پینے کا جو دن ہو اسی میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی، لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ کام ایک ہی شخص نے کیا تھا، لیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ شریک تھی، اسی لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا اور تکذیب اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ اس سے یہ حصول معلوم ہوا کہ یہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر ایک یا چند افراد ہوں، لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو اور ان کی پشت پر کھڑی ہو، تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ سورۃ اللیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلاہا، والنہار اذا تجلا، اور دن کی جب وہ سور روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش باہم مختلف ہے۔ فاما من اعطی واتقی، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈراتا رہا۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی۔ فسنیسرہ للیسری، تو یقیناً اسے عنقریب ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور وہ پروانے کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اسے عنقریب ہم تنگی کی راہ کی سہولت دیں گے۔ وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت دینے ہمارے ہی ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بلا آخر میں نے تمہیں بھٹکتی آگ سے ڈرا دیا ہے. لا یصلاھا الا الاشقى، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسیجنبها الاتقی، اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہو مال خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا. یعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے، یعنی رات کا اندھیرا ختم اور دن کا اجالا پھیل جائے. یہ اللہ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ مرد و عورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے. یعنی کوئی اچھا عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے. یہ جواب قسم ہے. لشتی، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محرم سے بچے گا، یعنی اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا، یا آخرت کی جزا اور حساب کتاب کا انکار کرے گا. اسرا، تنگی سے مراد کفر و معصیت، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے. قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے. جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز دیتا ہے، اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے. یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو اہل سخاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل سخاوت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں. یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا کچھ کام نہ آئے گا. یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنے ہمارے ذمہ ہے جو کہ ہم نے کر دیا ہے. یعنی دونوں کے مالک ہم ہیں، ان میں جس طرح چاہیے تصرف کرے. اس کے لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مانگے، کیونکہ ہر طالب کو ہم ہی اپنی معیشت کے مطابق دیتے ہیں. اس آیت سے مرجح فرقے نے جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے
استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اس قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پک کافر اور نہایت بدبخت ہے، جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے جن میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا، یعنی وہ اپنا سزا کو کاٹنے کے بعد بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم میں واپس آئیں گے۔